السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کے ایک بہت ہی زیادہ پیچیدہ جو چیپٹر ہے، اس میں سے ایک بہت ہی زیادہ سمجھنے میں دشوار اور پیچیدہ چیپٹر عربی کا عدد معدود یعنی نمبر سسٹم ہے۔ اس لیے کہ نمبرنگ سسٹم میں یعنی کہ کس اعراب کس لفظ پر، یعنی جب ہم گنتی شروع کریں گے عربی میں، جیسے ہر زبان میں اس کی اپنی ایک گنتی ہے، 1 سے لے کر 10 تک، پھر 100 تک، پھر 1000، پھر لاکھ، پھر کروڑ۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی اپنی اس کی گنتی ہے، 1 سے لے کر جہاں تک جاتا ہے عدد۔ لیکن اس کے اعراب کیا ہوں گے، کس اعتبار سے اس کے اعراب لکھے جائیں، اس کے مذکر کے اعراب کیا ہوں گے، مؤنث کے اعراب کیا ہوں گے، یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں وہ بالکل الگ ہے عربی زبان میں اور دوسرے زبانوں کے مقابلے میں۔ تو اسی لیے بہت زیادہ اہم چیپٹر ہے یہ، اور آپ کو یہ بات بہت اہتمام کے ساتھ سمجھنی پڑے گی کہ کس لفظ پر کون سا اعراب گنتی کے اندر ہم دیں گے۔ اگر ہم کو 15 کہنا ہے عربی زبان میں تو 15 ہم کیسے کہیں گے، کس لفظ پر کون سا اعراب پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کو کہنا ہے 25 کاپی، تو کاپی کو ہم کیسے لکھیں گے، 25 کو ہم عربی میں کیسے لکھیں گے، اس پر ہم کیا اعراب دیں گے۔ ان تمام چیزوں کا جاننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں، اگر عربی سسٹم کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے اعراب کے اس کے قواعد کو نہیں سمجھتے ہیں، تو اس سے پھر یہ نقصان ہوگا کہ آپ عربی میں جہاں پر کہیں تاریخ لکھا ہوگا، یا آپ کو عربی میں کوئی تاریخ لکھنے کہے گا، یا کہیں آپ کو اپنا پیدائش بتانا ہو یا کچھ بھی بتانا ہو، تو آپ نہ عربی میں اس کو پڑھ پائیں گے، نہ ہی آپ اردو میں عربی میں اس کو لکھ پائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر 1998 لکھا ہوا ہے، 1998 لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم عربی میں کیسے پڑھیں گے، یہ ہم پڑھیں گے نمبرنگ سسٹم میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کس لفظ پر ہم کون سا اعراب لگائیں گے جب اس کو ہم عربی میں پڑھیں گے، تو وہ بھی ہم کہاں پڑھیں گے، نمبر سسٹم میں پڑھیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ اہم ہے اس کو سمجھنا۔ نمبر سسٹم، عدد نمبر کو کہتے ہیں، عدد گنتی کو کہتے ہیں، جیسے 1 2 3 4 5، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، عدد ہیں۔ اور معدود جس کی گنتی کی جاتی ہو اسے معدود کہتے ہیں۔ اور معدود کسے کہتے ہیں، جس کی گنتی کی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں 10 آدمی، تو اس میں عدد کیا ہے، 10، کیونکہ 10 گنتی ہے، اور کس کی گنتی کی گئی، آدمی کی گنتی کی گئی، اسی لیے بتایا گیا کہ 10 آدمی، تو پھر آدمی کیا بن جائے گا، معدود بن جائے گا۔ تو عدد اور معدود آپ سمجھ گئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کو کہنا ہو 10 کاپی، تو ہم کاپی کیا بنے گا، کاپی معدود بنے گا اور 10 عدد بنے گا۔ 50 عورتیں، تو 50 جو ہے وہ عدد بنے گا اور عورتیں معدود بنے گی، معبود نہیں، معدود بنیں گی۔ تو عدد اور معدود سمجھ گئے۔ اب ہے کہ عربی زبان میں ایک کے لیے تو ہم واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم کو کہنا ہے ایک آدمی، تو ہم رجلن کہہ دیتے ہیں، نکیرہ لگا دیتے، تو نکیرہ کا ترجمہ تو ایک ہوتا ہی ہے، تو ایک کا ترجمہ تو ہم کر لیتے ہیں۔ ہم کو اسی طریقے سے 2 کا ترجمہ اگر کرنا ہوتا ہے تو ہم تثنیہ کا صیغہ لے آتے ہیں، تو رجلانی، تو 2 کا ترجمہ ہو گیا۔ اور ہم کو اگر 2 سے زیادہ لانا ہوتا ہے تو ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کو عدد معدود پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم 1 2 اور 2 سے زیادہ استعمال کرنا جانتے ہیں۔ دیکھیے، جمع میں ہم 2 سے زیادہ کا استعمال کرتے ہیں، تو جمع میں فکس نہیں ہوتا ہے نا کہ ہم کو کتنا بولنا ہے۔ 2 سے زیادہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، 30,000 بھی ہو سکتا ہے، 30 لاکھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تب کیا ہوگا اگر ہم کوئی کوانٹیٹی یعنی ہم کوئی عدد بتا دیتے ہیں کہ نہیں 2 سے زیادہ تو ہوگا لیکن ہم کو 5 ہی چاہیے۔ جیسے ہم کو اگر کہنا ہو 1 مرد، تو ہم کہتے ہیں رجلن، 2 مرد کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں رجلانی۔ اب ہم کو کہنا ہوتا ہے بہت سارے مرد، تو ہم رجالن لے آتے ہیں، جمع لے آتے ہیں۔ تب کیا ہوگا اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں 4 مرد، تو 4 مرد کے لیے تو عدد ہو گیا نا، اب ہم کو 4 لکھنا پڑے گا۔ تو اس 4 کو ہم کیسے لکھیں گے عربی میں، 4 پر کیا اعراب آئے گا، رجلن پر کیا اعراب آئے گا، دونوں کو ہم کیسے لکھیں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں ابھی آپ اس میں پڑھیں گے۔ تو واحد اور تثنیہ کے لیے تو وہی قاعدہ ہے۔ تو ثلاث یعنی 3 سے لے کر کے 10 تک کا قاعدہ ہم فی الحال پڑھیں گے۔ عربی زبان میں 3 سے لے کر 10 تک کے قاعدے الگ ہیں، 11 سے 20 تک کے قاعدے الگ ہیں، پھر 20 سے لے کر 99 تک کے قاعدے الگ ہیں، پھر 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 اس کے قاعدے الگ ہیں، پھر 1000 کے قاعدے الگ ہیں، لاکھ کے قاعدے الگ ہیں۔ تو فی الحال ہم ابھی اس ویڈیو میں
सिर्फ 3 से लेकर के 10 तक के बारे में पढ़ेंगे कि 3 से लेकर 10 तक को अरबी ज़ुबान में कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। जैसे एक को हम वाहिद कहते हैं, एक को हम वाहिद कहते हैं। हमने मादूद के अदद के लिए तो 1 2 3 4 लिया है, और मादूद के लिए हमने एक मिसाल मुज़क्कर के ली है और एक मिसाल मुअन्नस की ली है। जो मैंने मुज़क्कर की अलग मिसाल ली, मुअन्नस की एक अलग मिसाल ली, इसलिए कि 3 से लेकर 10 तक के जो कायदे हैं बनाने के, 3 से लेकर 10 तक के, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस के होने से भी कायदे बदल जाते हैं। यानी मुज़क्कर का अलग कायदा है और मुअन्नस का अलग कायदा है। मुज़क्कर को गिनने के लिए हम अलग तरीका इस्तेमाल करेंगे और मुअन्नस को गिनने के लिए हम अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है वो देखिए, मादूद हमेशा जमा लाएंगे। पहला रूल क्या है 3 से लेकर 10 तक के लिए, कि मादूद को हम हमेशा जमा लाएंगे। मादूद किसे कहते हैं? जिसकी गिनती की जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे? हमेशा जमा लाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेकर 10 तक के बीच में हमको अगर 3 कहना हो तब भी जमा लाएंगे, 4 कहना हो तब भी जमा लाएंगे, 5 कहना हो तब भी जमा लाएंगे, 6 कहना हो तब भी जमा, इसी तरीके 7 8 9 भी कहना हो, 10 भी कहना हो तब भी हम क्या करेंगे? जमा का सेगा लाएंगे। तो पहला रूल ये था हमारा। दूसरा, अगर मादूद मुज़क्कर हो तो अदद मुअन्नस लाएंगे। अब ये क्या बात है? बात इसका मतलब ये है कि जिसको हम गिन रहे हैं अगर वो मुज़क्कर है तो जिस अदद से हम गिन रहे हैं उसको मुअन्नस लाएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ मिसाल देखिए तो आपको समझ में आएगा। एक मिसाल मैंने मुज़क्कर के लिए रजलुन की और एक मिसाल मैंने मुअन्नस के लिए है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अगर मादूद मुज़क्कर हो, मादूद मुज़क्कर का मतलब क्या हुआ? जिसको गिन रहे हैं अगर वो मुज़क्कर हो तो क्या होगा? अदद मुअन्नस होगी। तो पहले हम मुज़क्कर अदद मादूद को लेते हैं। हमने रजलुन को लिया। अब मिसाल के तौर पे मुझे कहना है 3 आदमी, तो हम क्या करेंगे? पहले मादूद को हम क्या करेंगे? जमा लाएंगे। तो रजलुन की जमा क्या आती है? रिजाल। तो हमने यहाँ पर रिजाल लिख दिया। अब क्या है? अदद मुअन्नस लाएंगे। तो 3 के लिए अरबी में क्या आता है? सलासुन आता है। तो सलासुन तो लिखेंगे, लेकिन क्या सलासुन लिखेंगे? नहीं, सलासुन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए कि हमको इसको मुअन्नस लाना है, तो हम गोलता लाएंगे। तो क्या लिखेंगे? सलासतु रिजालिन। तो ये होगा 3 मर्द। इसी तरीके से हमको अगर 4 मर्द कहना है तो हम क्या कहेंगे? अरबउ रिजालिन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या करना पड़ेगा? मादूद अगर मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अरबअतु रिजालिन। इसलिए आप देखिए रिजालिन के 3 से लेकर 10 तक के जो मैंने यहाँ पर सेगे लिखे हैं, टेबल लिखा, उसमें रिजालिन को मैंने जमा लाया है, चूँकि मादूद हमेशा जमा आएगा 3 से लेकर 10 तक में। और अदद जो है, चूँकि मादूद मुज़क्कर है इसलिए मैंने अदद को मुअन्नस लाया है। सलासतुन, अरबअतुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानी। ये छूट गया यहाँ पे, आप इसको ठीक कर लेंगे। समानियतुन, ये उल्टा लिखा गया यहाँ पर, देख लीजिए, एक मिस्टेक हो गया है। ये वाला इधर कर लीजिएगा और इसको इधर कर दीजिएगा। समानियतु, अतिसातु और अशरतु। ठीक है, मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस आएगी अदद। अगर मुज़क्कर मादूद है तो उसके लिए मुअन्नस अदद लाएंगे, और ठीक इसी का उल्टा है, अगर मादूद मुअन्नस हो तो अदद मुज़क्कर लाएंगे। अब अगर हम मादूद ही मुअन्नस लाएंगे, यानी जिनकी गिनती करते हैं उसको अगर हम मुअन्नस लाएंगे तब क्या होगा? अदद को हम मुज़क्कर लाएंगे। इसलिए देख लीजिए, निसाउन जमा है इमरातुन की, तो जमा ही तो लाना है अदद मादूद को हमेशा, इसलिए मैंने निसाउन जमा लाया है। और अदद को हमने क्या लाया है? मुज़क्कर लाया है, सलासु, अरबउ, खमसु, बगैर ता के। तो बिल्कुल उल्टा है, अगर मादूद मुज़क्कर तो अदद मुअन्नस, और अगर मादूद मुअन्नस तो फिर अदद मुज़क्कर। ये तो एक रूल हुआ इतना। इसमें दूसरा रूल अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे हर एक पर, यहाँ निसाइन पर भी ज़ेर लगा हुआ है, रिजालिन पर भी ज़ेर लगा हुआ है, सब में 3 से लेकर के 10 तक। तो 3 से लेकर के 10 तक का जो लफ्ज़ होता है ये दोनों मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनते हैं। जहाँ अदद मुज़ाफ़ बनता है और मादूद मुज़ाफ़ इलैहि बनता है, इसीलिए अदद पर तनवीन नहीं आती है। मुज़ाफ़ पर आप अलिफ लाम लगा सकते हैं,
آپ الرجالی کہہ سکتے ہیں، النسائی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، تو ثلاثتن نہیں کہہ سکتے ہیں، یا ثلاثن نہیں کہہ سکتے ہیں، تنوین نہیں لگا سکتے ہیں، یا الف لام نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ ہم کو کیا کہنا ہوگا؟ ثلاثت رجال، مضاف مضاف الیہ، لیکن ترجمہ کیا ہوگا؟ 3 مرد 4 مرد، اس طریقے کا۔ تو عدد معدود کا آپ جو ہے سمجھ گئے ہیں، اب تھوڑا سا اس کا جو ہے پریکٹس کر لیجئے، اس سے تھوڑا سا آپ کو جو ہے بینیفٹ مل جائے گا۔ تھوڑا سا اس کو ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ یہ پہلے کے کچھ ڈاکومنٹیشن ہے یہاں پر، اس کو آپ اگنور کر دیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ چلیے ہم نے کیا پڑھا؟ ہم کو اگر کہنا ہے 5 کتاب، تو سب سے پہلے کتاب کی جمع کیا آتی ہے؟ کتب۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کتب لکھ لیں گے۔ کتبن، کتبن مطلب ہوتا ہے کتاب، کتاب کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کو کیا کہنا ہے؟ 5، تو 5 کے لیے کیا آتا ہے؟ خمسۃ، خمسن لکھ دیتے ہیں، اصل میں تو خمسن مطلب 5 ہوتا ہے۔ اب رول کیا ہے ہمارا کہ جب معدود جمع ہو، معدود تو جمع آئے گا ہی، وہ نہیں، رول کیا ہے؟ جب معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گی، تو عدد مؤنث کے لیے کیا کرنا ہوگا ہم کو؟ خمسۃن کرنا پڑے گا، خمسۃن، ٹھیک ہے۔ اور کتبن، کتبن میں نے لکھ دیا، لیکن رول کیا ہے؟ دونوں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، جس میں سے عدد مضاف بنتا ہے اور معدود مضاف الیہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں تنوین نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے کہ مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں آتی ہے، اور کتبن پر پیش نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مضاف الیہ کا اعراب کیا آتا ہے؟ ہمیشہ زیر ہوتا ہے، تو مضاف الیہ کا اعراب آپ زیر دے دیجئے۔ تو خمسۃ کتبن، تو یہ ہو گیا 5 کتاب، تو یہ آپ نے مذکر کے لیے بنایا۔ چلیے ایک مؤنث کے لیے بناتے ہیں۔ ساعتن، ساعتن مطلب ہوتا ہے گھڑی، ساعتن مطلب گھڑی۔ ساعتن کی جمع آتی ہے ساعات، ساعتن کی جمع ساعتن، ساعتن کی جمع ساعتن، یہ جمع ہے۔ ہم کو کہنا ہے 4 گھڑی، تو ہم کیا کریں گے؟ اربعتن لائیں گے، کیا اربعتن نہیں لائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ معدود مؤنث ہے، تو مدد کیسا لانا پڑے گا؟ مذکر، تو اربعن، اور معدود جو ہوگا وہ تو ہمیشہ اس پر کیا ہوگا؟ زیر ہی ہوگا، تو اربعن ساعات، لیکن ابھی بھی غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اربع مضاف بنے گا، تو اربع ساعات، تو یہ کیا بنے گا؟ 4 گھڑی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے 3 سے لے کر کے 10 تک کے نمبر سسٹم کو سمجھ لیا، آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ تو 3 سے لے کر کے 10 تک کے نمبر سسٹم کا یہ قاعدہ ہے، اور یہاں پر میں نے رول بھی جو ہے لکھ دیا ہے ایک ایک مثال کے ساتھ، اس کو آپ پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ باقی کے جو رول ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔